السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اپنے محلے کی جو ہماری مرکزی جامع مسجد ہے اس کا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوبصورت مسجد ہے، تو اس کو اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد تیار ہوئی ہے۔ یہ ہماری جامع مسجد ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں ہم، قاری صاحب بھی اگر بیٹھے ہوئے تو ان سے کچھ ایک دو مسئلے بھی پتہ کر لیں گے۔ تو آج الوداعی جمعہ بھی ہے، رمضان شریف کا 25 رمضان ہو چکے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس جا کے کچھ معلومات لیں گے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ۔ حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہو؟ خیریت ہے آپ کی؟ اب ہم قاری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں جی، اب کچھ ان سے سوالات جوابات لیں گے۔ تو آج 25 روزے تو گزر چکے ہیں، آگے 4 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں، اس کے بعد عید ہوگی۔ تو اکثر عید کے حوالے سے میں سوال کروں گا، کیونکہ اکثر اب آپ کو جب نماز عید ہوتی ہے تو طریقہ اس کا نہیں پتہ ہوتا، نماز عید کس طرح ادا کرنی ہے، واجب ہے، کتنی تکبیریں ہیں۔ تو اکثر جب پہلے امام صاحب ہوتے ہیں عید کا طریقہ کار تو پہلے بتا دیتے ہیں، باہر والے جب اباب اینڈ پہ آتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا، دیکھا دیکھی میں وہ جس طرح کرتے ہیں اسی طرح وہ۔ تو اس حوالے سے ہم قاری صاحب سے بہتر رہنمائی لیں گے، صحیح آسان طریقے کے ساتھ جو ہمارے ناظرین کو سمجھ آ سکے۔ تو آپ ہمیں وہ طریقہ کار ارشاد فرمائیں جی قاری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کا ادھر آنے کا مسجد میں۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں اور مختصر انداز میں نماز عید کا طریقہ بتاتا چلوں۔ واقعتاً اکثر لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ نماز عید کی کل رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، یا اس میں تکبیرات جو ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں۔ اگر تعداد بھی معلوم ہو کہ اتنی تکبیریں ہوتی ہیں تو آگے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ تکبیرات کس طرح ادا کرنی ہیں، وہ پہلی رکعت میں کب ادا کرنی ہے اور دوسری رکعت میں وہ تکبیرات کب کہنی ہیں، یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا میں مختصر الفاظ کے اندر بتاتا چلوں کہ نماز عید جو ہے وہ چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کی 2 رکعت ہوتی ہے۔ نماز عید الفطر بھی اور نماز عید الاضحیٰ بھی، یہ 2 رکعت ہوتی ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ واجب ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ اس نماز کا جو ہے طریقہ سننے سے پہلے نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز۔ اگر عید الفطر ہے تو عید الفطر کا نام لے لے، اگر بڑی عید قربانی والی عید ہے تو اس کا عید الاضحیٰ اس طرح نام لے کے نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب، اور یعنی میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب، ساتھ 6 تکبیروں کے۔ بس آگے پھر منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ پاک کی۔ اگر آپ پیچھے مقتدی ہیں تو آپ نے کہنا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کر اب یہاں پر 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ نیت میں جو ہم نے کہا ہے کہ 6 تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں وہ 6 تکبیریں اس انداز میں اس میں ادا کرنی ہیں کہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں جب ثنا پڑھ لیں گے تو اس کے فوراً بعد امام اونچی آواز میں کہے گا اللہ اکبر، اور آپ نے آہستہ سے کہنا ہے اللہ اکبر،
اور ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، باندھنے نہیں ہیں۔ اور تیسری تکبیر جب کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور پھر باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام تعوذ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور اس کے بعد قرات کرے گا۔ آپ نے مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے، پیچھے والوں نے الحمد شریف اور اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اس کے بعد رکوع اور سجود کیے جائیں گے۔ یہ پہلی رکعت عید کی جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت شروع کریں گے۔ دوسری رکعت اس انداز میں شروع کرنی ہے کہ امام ڈائریکٹ یہاں پر قرات کرے گا، یعنی الحمد شریف پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا۔ اور اس کے بعد اکثر لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا، وہ جب قرات ختم ہوتی ہے اور امام اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ اکثر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ بالکل توجہ کے ساتھ اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ دوسری رکعت میں جب قرات مکمل ہو جائے گی تو یہاں پر رکوع پہ نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں پر 3 تکبیرات کہنی پڑیں گی۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ثنا کے بعد ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں قرات کے بعد ہیں۔ لہٰذا امام اونچی آواز میں کہے گا اللہ اکبر، آپ نے یعنی آہستہ سے کہنا ہے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح 3 دفعہ کریں گے اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع پہ چلے جائیں گے، ہاتھ یہاں پہ نہیں باندھنے۔ لہٰذا رکوع پہ چلے جائیں گے، وہاں تسبیحات پڑھیں گے، اس کے بعد سجود اور اتحیات۔ اسی طرح ہماری اگرچہ عید الفطر کی نماز ہے یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر میں آپ کے چینل کی وساطت سے ایک بات بتاتا چلوں، چونکہ ہمارے لوگوں کی یہ روایت ہے کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد تیاری میں شروع ہوتے ہیں، تو عید کا جب ٹائم ہو جاتا ہے اتنے تک یعنی آپ مشغول رہتے ہیں اکثر لوگ۔ لہٰذا یہ کوشش کیا کریں کہ جو آپ کی نزدیکی مسجد ہے اس کا جو ٹائم مقررہ ہے نماز عید کا، اس سے پہلے کوشش کریں پہنچ جائیں، چونکہ وہاں پہ جو امام صاحب ہوتے ہیں، خطیب صاحب ہوتے ہیں، مولانا صاحب ہوتے ہیں، وہ آپ کو نماز عید پڑھنے سے پہلے طریقہ الحمدللہ بتاتے ہیں۔ لہٰذا وہ جس طرح طریقہ بتاتے ہیں علماء کرام، اسی کے مطابق متوجہ رہنا ہے اور اس کو صحیح یعنی ذہن میں بٹھا کر نماز عید پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نماز کے اندر یعنی بہت زیادہ خوشنودی اور نماز کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نور عطا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو چونکہ فرصت ہی نہیں ملتی، وہ سارا یعنی وقت اپنی تیاریوں میں جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں 1-2 منٹ رہ گیا ہے تو پھر بھاگ دوڑ ہوتی ہے مسجد کی طرف، وہاں پہنچتے ہیں تو طریقہ کیا، نماز بھی کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب کیا کریں، کیونکہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ نماز عید کس طرح پڑھنی ہے، اس کی رکعات کس طرح کہنی ہے، تکبیرات کس طرح کرنی ہے، تو وہاں پہ پھر دیکھا دیکھی چلتی ہے۔ اور اکثر لوگوں کی یعنی وہ نماز کے اندر پھر مزہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ادھر ادھر دیکھیں گے، آگے والے کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے نہیں اٹھا رہا، اللہ اکبر کہہ رہا ہے یا کس طرح کر رہا ہے، تو یہ پھر نماز کے اندر وہ نورانیت حاصل نہیں ہوتی، وہ نماز کے اندر مزہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو کہ پہلے سے طریقہ معلوم ہو تو اس کے مطابق اگر بندہ نماز عید پڑھ لے تو یقیناً اللہ کی طرف سے کرم نوازیوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں، دینی حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی آپ کے معلومات میں اضافہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلا جو ہمارا اسلامی حوالے سے ٹاپک ہوگا، انشاءاللہ وضو اور غسل کے فرائض کے حوالے سے قاری صاحب سے معلومات لیں گے۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کوئی مسئلہ پتہ کرنا ہو تو ضرور کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ قاری صاحب سے رہنمائی ضرور لیں گے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔